اسی طرح یاد رکھو قادیانیوں کو میں نہیں کہہ رہا لڑائی جھگڑا کریں, بد زبانی کریں, بد کلامی کریں, لیکن ان کو ہر موقع پر ان کے مذہب کو باطل قرار دینا, مرزا غلام احمد کی نبوت کو جھوٹا قرار دینا, جہاں بھی موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے سفیر کی, اللہ کے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے, معمولی جرم تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے کہ میری نبوت پہ ڈاکہ مارا, اور اللہ پکڑے گا کہ میری طرف سے جھوٹا سفیر بن کے آیا, اور تمہارے اندر صلاحیت تھی, استطاعت تھی. ہر آدمی میں ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی, جس کا جو کردار ہے وہ اتنا کر سکتا ہے. علماء کی الگ خدمات ہوں گی, اس میں عوام کا الگ ہوگا, ہر ایک کی جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ حساب سے کرے گا. اور ہمارے یہاں الٹا قادیانیوں کو گلے لگا رہے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قادیانیوں سے دوستی لگانا جائز ہے, کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے, انسانیت کا رشتہ پہلے ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. یہ ڈرامے بازی آج کل بہت چل رہی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے, پھر کس کا رشتہ ہے؟ مذہب کا. یہ ڈائلاگ ہیں جو سننے میں بڑے خوبصورت ہیں. سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ نہیں ہے, سب سے پہلے انسان اور خالق کا رشتہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, جس نے ہمیں بنایا اس کا رشتہ پہلے ہے, اور جو بنے ہوئے ہیں ان کا رشتہ جس نے مجھے بنایا. میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس کو خوش کروں, پھر بعد میں آپ کو خوش کروں میں, کیونکہ آپ کے مجھ پر وہ احسان نہیں ہے جو بنانے والے کے ہیں. تو خالق کا رشتہ پہلے. خالق اپنے دشمنوں سے دوستی پر خوش نہیں ہوتا, چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ انسانیت کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہوں. خالق کہتا ہے میں پہلے ہوں. اس کی مثال ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہوتا ہے یا والدین کا؟ آپ بھائی کو خوش کر رہے ہو, باپ کو ناراض کر رہے ہو, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ بھائی سب ہم بہن بھائی ہیں, ان کا رشتہ پہلے ہوتا. نا 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 بھائی, باپ کا رشتہ پہلے ہے, اس کو پہلے خوش کرنا پڑے گا, پھر بھائی بہنوں کو خوش کرنا پڑے گا. بھائی بہنوں کو خوش کرنے سے بھی باپ خوش ہوتا ہے, اسی طرح انسانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جہاں اللہ نے پابندی لگا دی وہاں اللہ خوش نہیں ہوتے. عام کافروں کو خوش کرنے پر بھی ثواب ملے گا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے باقاعدہ, سوائے ان کے جو اسلام دشمن ہیں, جو دشمنی نہیں کر رہے, آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں. تو قرآن نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم, جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے لڑتے نہیں ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ان سے حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتے, بلکہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. ہاں جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے یا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں, خاص یہ بھی یاد رکھو کسی قوم میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہوں تو اس سے پوری قوم سے دشمنی جائز نہیں ہو جاتی. آج کل لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں. جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانی کا مسئلہ عام کافروں جیسا نہیں ہے. عام کافر ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ نہیں مارتے اور اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے. سب سے بڑی بات یہ ہے, کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تم مسلم ہو, لکم دینکم ولی دین. قرآن نے کہا تمہارے لیے تمہارا مذہب, ہمارے لیے ہمارا مذہب. قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. فیصلہ تو دنیا میں بھی کر دیا ہے, لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد والا جو فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ قیامت میں. دنیا میں کسی کافر کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانیوں کا معاملہ جہاں تک ہے کہ انہوں نے جھوٹے نبی کو لا کر ہمارے نبی کی شریعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. عیسائیوں سے ہماری شریعت الگ ہے. عیسائی جانتے ہیں اسلام الگ چیز ہے اور عیسائیت الگ چیز ہے. ہندو کہتا ہے اسلام الگ چیز ہے, ہندو مذہب الگ چیز. سکھ کہتا ہے اسلام الگ اور سکھ مذہب الگ. لیکن قادیانی کہتا ہے نا 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 نا, اصل اسلام کون سا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ اصل اسلام نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ بھی تو, ان کا بھی تو کلمہ وہی ہے, ان کا بھی سب کچھ وہی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. جب کسی کو نبی مان لیا نا تو اس کا مطلب اب اس کا سکہ چلے گا, ان کا نہیں چلے گا. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, پھر قادیانی اشکال کرتے ہیں, پھر اس کا جواب وہی بات ہے, موضوع نہیں ہے تو ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہا. تو قادیانیوں کا جو جرم ہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرو ان سے, کسی کا مال چھیننا, کسی کو تکلیف دینا, اس کی اجازت نہیں ہے, اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں ان سے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی سے بات کریں, یہ بھی نہیں. دوستیاں نہ لگائیں. کاروباری حد تک کوئی معاملہ اگر کسی مجبوری سے پیش آ جائے تو بقدر ضرورت اول تو کوشش کریں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں. مجبوری ہو گئی, کوئی سخت مصیبت میں پھنس گئے تو بس ضرورت کی حد تک سلام دعا, دعوت میں جا رہے ہیں, ان کے ولیمے میں جا رہے ہیں,
کیا جواب دو گے ان صحابہ کو جنہوں نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے کتنے سارے صحابہ 70 سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے. ختم نبوت پہ جب ڈاکہ پڑا ہے تو 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں کہ نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ان کٹے ہوئے صحابہ کو قیامت کے دن کیا جواب؟ وہ کہیں گے ہم نے تو اپنی جانیں کٹا دی اور تم ان سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے. خیر